اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آج جو ہماری پہلی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، فری لانسنگ، آن لائن بزنس اور ایڈ ایجنسی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی سٹارٹ، تو ان تمام کیٹیگریز کے اندر ہم پراپرلی جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں جی کلاس کا، کام کا، لیسنس کا، اور اس فن کو سیکھنے کا، جس فن کو سیکھنے کے بعد آپ پراپرلی اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی جو سروسز ہیں ان کو جاب کرنے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آپ کنٹینیو کر سکیں، اور آپ کے لیے ایک اچھا جو معیشت کا آغاز ہے آپ ایک اس کیٹیگری کے اندر فال کر سکیں جو آج کے اس وقت کی دنیا کی ڈیمانڈ۔ میرے پاس ایک آج اسٹوڈنٹ آئے تھے فزیکل کیمپس میں جوائن کرنے کے لیے، انہوں نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا تھا، اور ساتھ میں ایک خاتون بڑی ایک معروف ترین لاہور کی جو ہے ایک ادارہ جنرل ایک ادارہ ہے، مطلب ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ اس کی پرنسپل تھیں، ایک فیمیل، ایک وہ آئیں، 17 سال سے وہ اس پیشے سے وابستہ تھیں، آپ اندازہ کیجئے گا 17 ایئرز سے وابستہ تھیں، میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا جی میں نے ان کورسز کو جوائن کرنا ہے جس میں ابھی آپ بیٹھے ہیں آن لائن اسی کلاس کے لیے نا، مطلب فزیکل کیمپس میں جوائن کرنا ہے۔ میں نے کہا میں نے دونوں سے سوال کیا کہ آپ 17 سال اور آپ 5-7 سال تو کیوں آپ آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ہمارے شعبے کی جاب نہیں ہے، ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ جو محنت جو چیز جو ایکسپلائر ہم نے کیا ہے ہمیں اس کے مطابق جاب نہیں ملتی۔ میں آج سے تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2002 میں نے MBA مارکیٹنگ کیا تھا۔ میں نے MBA مارکیٹنگ جب کیا اس وقت MBA کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، میں ابھی نکلا بھی نہیں تھا کر کے، تو مجھے 35,000 کی اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے جاب مل گئی تھی، ایون کہ میرا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ لیکن میرے دوستو، میں نے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا، میں نے سٹک نہیں کیا کہ نہیں یار وہ میں نے MBA کر لیا تو ختم ہو گئی بات۔ میں نے 2002 میں MBA کیا جب اس کی نیڈ تھی، جب اس کے بعد زمانہ چینج ہوا تو میں نے اپنے آپ کو گوگل کے جو ڈیفرنٹ سارے کورسز تھے میں نے وہ کرنے شروع کر دیے، میں اپنے آپ کو ہمیشہ اپ گریڈ کرتا رہا، اور آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ اگر میں جو آج کی نیڈ ہے دنیا کی اس کے مطابق میں ارن کر رہا ہوں اور اس کے مطابق میں سکھا رہا ہوں۔ تو میں نے آپ نے کورس جوائن کیا ہے، یہ 2 ماہ کا 1.5 ماہ کا ہمارا ساتھ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ 1.5 ماہ کے اس سفر کو طے کرنے کے بعد آپ اتنے قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ اگر چاہیں گے کہ آپ کو مارکیٹ میں کوئی جاب ملے تو وہ ملے گی، آپ MBA کرنے والے بندے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کو جاب ملے گی، زیادہ بہتر پیکج ملے گا اگر آپ نے اس کو پراپرلی سن لیا، سیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ اور اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، فری لانسنگ بہترین چیز ہے ارننگ کرنے کے لیے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، آغاز کرتے ہیں جی اپنے کورس کا۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری کلاس ہے، جسٹ ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز۔ اچھا جی، جو ہماری آج کی کلاس ہے اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ ترین جو چیزیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو ہمارا پیٹرن رہے گا سارا اس پورے کورس کا جو ہمارا پیٹرن رہے گا وہ یہ رہے گا کہ ہم اس پیٹرن کے اندر اپنا کام کرتے ہوئے 2 بیسک حصوں میں اپنے اس کورس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم یہ بات سیکھیں گے کہ جو ہمارا یہ سارا پیٹرن ہے، اچھا اس میں نا ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو گائیڈ کر دوں، اس میں ایسے ہوگا کہ آپ نے اگر تھوڑا سا کسی بندے کو پتا ہو کسی بھی سافٹ ویئر کے بارے میں نا، تو سافٹ ویئر کوئی بھی جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کے اندر ہمیشہ سے آپ کو ایک ڈیش بورڈ ملتا ہے۔ کوئی بھی سافٹ ویئر دنیا کا آپ یوز کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو ایک سافٹ ویئر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی اس میں بھی آپ کو ایک عدد سافٹ ویئر ملے گا۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے آپ نے اس کو پراپرلی سمجھنا ہے، اس کے ایک ایک مینیو پہ ہم کام کریں گے،
ایک ایک ٹیب پہ آپ کو میں کام کرنا سکھاؤں گا، اور اس سافٹ ویئر پہ پراپرلی ایکسیس حاصل کرنے کے بعد اب سے تقریباً 1-1.5 ماہ کے ٹائم میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی مارکیٹنگ کی سروسز دنیا بھر میں جہاں مرضی دے دیں. آپ اپنے گھر بیٹھے، لاہور بیٹھے، ملتان بیٹھے، پنڈی بیٹھے، اپنے کلائنٹ کو چاہے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اس سے کام لے بھی سکیں گے اور اس کو سروسز دے کے اس سے پیسہ بھی جنریٹ کر سکیں گے. اب اس میں دوستوں ہوتا اس طرح سے ہے، جیسے میں آپ کو سمپل اگر ایگزامپل دوں تو آپ دیکھیں یہ میرے سامنے جو ورڈ کی ایک مشہور و معروف جو یہ سافٹ ویئر ہے وہ کھلا پڑا ہے. تو اس میں دیکھیں اوپر فائل لکھا ہوا ہے، آگے ہوم لکھا ہوا ہے، آگے انسرٹ لکھا ہوا ہے، ڈیزائن لکھا ہوا ہے، پیج لے آؤٹ لکھا ہوا ہے. آپ غور کریں کہ میں جو ہی انسرٹ پہ کلک کرتا ہوں تو نیچے پورا مینیو چینج ہو جاتا ہے. میں جو ہی کلک کرتا ہوں ہوم پہ تو نیچے پورا مینیو چینج ہو جاتا ہے. یہ ورڈ کا سافٹ ویئر جو ہے اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو یہ سارا مینیو، اس کے سارے لے آؤٹس اور یہ جو اس کے سارے فردر سب کیٹیگریز ہیں ان کا استعمال آنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ نے انٹرنیشنل یا لوکل جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یہ اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ سافٹ ویئر ہے اس کا نام ہے جی ADS. آپ کو ADS کا استعمال آنا چاہیے. آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ادارے کی جانب سے جو ADS ہے یہ پرووائڈ کیا جائے گا. ADS کی جو ڈیلرشپ آپ کو لے کے دی جائے گی. ADS کی بیسیکلی ہوتی کیا ہے کہ اس کی نا ڈیلرشپ ہوتی ہے. آپ نے جب اس میں کام کرنا ہوتا ہے ADS کے اندر تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ سمپلی اس کی ڈیلرشپ لیتے ہو. ADS کی ڈیلرشپ لینے کے بعد اب آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ آپ انٹرنیشنلی یا لوکلی آپ جس محلے، جس گلی، جس علاقے میں چاہو اس علاقے میں اپنے کلائنٹ کے ایڈز کو رن کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ کا کلائنٹ ہے وہ، میں بڑی سادی سی بات کرتا ہوں، وہ ڈاکٹر ہے. اچھا اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میرا جو کلینک ہے، فرض کریں کہ وہ کراچی میں نورنگی چوک پہ میرا آفس ہے یا میرا کلینک ہے فرض کریں. اچھا اب وہ آپ سے کہتا ہے جی کہ میرا جو کلینک ہے نا اس کلینک کے دائیں بائیں کا جو ایریا ہے، کتنا ایریا، 1 کلومیٹر کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، جتنا آپ کو آپ کا کلائنٹ کہتا ہے. آپ سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کلینک کے 1 یا 2 یا 3 کلومیٹر جتنے بھی وہ کہتا ہے ان گلیوں محلوں کے اندر ہی جو لوگ رہتے ہیں میں نے بس ان کے موبائلوں میں اپنا اشتہار بھیجنا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بیسیکلی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سمپلی اس کلائنٹ کا ایڈ جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. نمبر 1 فرسٹ چیز یا ڈیزائن کریں گے یا اس کا ایڈ جو ہے اسے کہیں گے مجھے تم دے دو. فار ایگزامپل میں جس ڈاکٹر کی آپ سے بات کر رہا ہوں، لیٹ سے اگر وہ ڈاکٹر آنکھوں کا ڈاکٹر ہے فرض کر لیتا ہے، آئی ڈاکٹر ایڈ میں آپ کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں نے میری کراچی میں چرنگی میں میرا ایک جو بھی کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں. اب وہ کہتا ہے جی یہ میرا ایڈ ہے، یہ میں کوئی بھی کچھ بھی لیٹ سے یہ اس کا ایڈ ہے. وہ کہتا ہے یہ جو ایڈ ہے نا یہ ایڈ آپ نے میرے کلینک کے دائیں بائیں جو گلیاں ہیں نا صرف ان گلیوں کے اندر آپ نے بھیجنا ہے لوگوں کے موبائل میں. اب اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ اشتہار ان بندوں کے موبائل میں بھیجنا ہے جو آنکھوں کے مریض بھی ہوں. تو یہ 2 چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کرے گا، ایک اپنی مرضی کا علاقہ اور ایک اپنی ایگزیکٹ ٹارگیٹڈ آڈینس. یہ 2 چیزیں وہ آپ سے کلیم کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے جب اپنے کلائنٹ کے ایڈ کو ایگزیکٹلی اس کسی ٹپیکل ایریا میں پلیس کرنا ہے تو اس کو کلائنٹ کے مطابق پلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ADS کی ڈیلرشپ ہونی چاہیے. کلاس کے دوران جی کسی بندے کو کوئی بات سمجھ میں اگر نہ آئے، آج بھی اور پورے جو ہمارے سیشن چلتے رہیں گے ان میں اگر کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو ہینڈ ریز کیجیے گا، میں آپ کو مائک آن کرنے کی فیسلٹی دے دوں گا، دین آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اف کوئی بات آپ کو درمیان میں کلاس سے کنسرننگ صرف لگتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی. اچھا اب ADS کی آپ کے پاس ڈیلرشپ ہونی چاہیے. کس لیے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے کلائنٹ کا اس کی مرضی کے مطابق ٹارگیٹڈ آڈینس یعنی کہ اس کی ایگزیکٹ جو اصل میں اس کا گاہک ہے اس گاہک کے موبائل میں اشتہار بھیجنے کے لیے. اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ. سوشل اسے کیوں کہتے ہیں؟ سوشل اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ نیٹ ورک جس پہ آپ کا اشتہار جائے اور وہ لوگوں کے سماجی رابطے کا ذریعہ ہو، جیسے آپ کا فیس بک ہے، جیسے آپ کا یوٹیوب ہے، جیسے آپ کا انسٹاگرام ہے یا اور ایسے کوئی سماجی رابطے کے ذرائع، اگر آپ ان کے اوپر
اپنے کلائنٹ کی مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں یا اپنے کلائنٹ کا اشتہار ان کنسرننگ سوشل پلیٹ فارمز پہ لگا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں، ایک ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی تھوڑی سی اس کی وسیع اگر اسے ہم کریں، فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے میری ویب سائٹ ہے، میری ویب سائٹ کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے۔ یہ بھی آپ سیکھیں گے کہ آپ نے ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ سارے جو پیٹرنز ہیں نا جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہ والے آپ یہ سارے پیٹرنز جو ہیں بیسیکلی چاہے وہ مارکیٹنگ آپ کی واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کی سوشل پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ آپ کی کسی ایون کہ آپ کا جو موبائل میں اپلیکیشن کو انسٹال کروانا ہے، یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے۔ جیسے اوبر ہے، کریم ہے، تو وہ کہتے ہیں یار میری اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کروانا ہے، تو یہ بھی مارکیٹنگ ہے۔ آپ ان تمام کی تمام کیٹیگریز میں فرض کریں وہ کہتے ہیں یار میرا جو ویب سائٹ ہے اس کی مارکیٹنگ کر دو، یا وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں سر کہ میری جو میری اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کروا دیں۔ یہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر چیزیں آتی ہیں، تو آپ یہ بھی اس میں سیکھیں گے۔ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے یا آپ نے کرنی ہے سمپل سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ان دونوں کاموں کے لیے میرے دوستو آپ کو مسٹلی جو ہے آپ کے پاس اے ڈی ایس کی، جو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے اے ڈی ایس، یہ بیسیکلی آپ کی انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو کہ آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ یہ آپ سے آپ کے اشتہار لیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اشتہار کو اس کو دے دینا ہے، اور اشتہار لینے کے بعد آپ سے پوچھتی ہے جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کلائنٹ کون سا ہے۔ اب یہ آپ کو دو آپشن دے گا، ایک آپشن یہ دے گا کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ کا کلائنٹ کون ہے۔ جیسے آپ اسے کہتے ہیں جی میرا صرف ایڈ لڑکیوں کے پاس جائے، یا صرف لڑکوں کے پاس جائے، یا صرف بوڑھوں کے پاس جائے، یا صرف خواتین یا مردوں کے پاس جائے، یا آپ اسے کہتے ہیں میرا ایڈ صرف 20 سال سے لے کے 21 سال تک کے جو ہے وہ لڑکوں کے پاس جائے، یا آپ اسے کہتے ہیں میرا ایڈ جو ہے وہ صرف 55 سال سے لے کے 56 سال تک کے یا 60 سال تک کے جو بوڑھے افراد ہیں ان کے موبائل میں جائے۔ اب یہ کیا آپ نے اس کو خود بتا دیا، یا آپ اسے کہتے ہیں جی میرا ایڈ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ لاہور میں اس علاقے کے اس گلی کے اندر یہاں بس اس 1 کلومیٹر میں میرا ایڈ جائے، تو یہ اسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے ایڈ کو کہاں بھیجنا ہے، تو وہ آپ کی بات مانتا ہے اور اسی علاقے میں اسی لوگوں کو اسی کیٹیگری میں آپ کا ایڈ بھیج دیتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ یہ نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا کہ میرا ایڈ کہاں پہ جائے، میں اپنے ایڈ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ خود اس بات کا تعین کریں کہ میرے ایڈ کا اچھا کسٹمر کون سا ہے، اس کے پاس میرا ایڈ جائے۔ تو اب یہ دونوں کیٹیگریز جو ہیں اس کی آپشن آپ کو اے ڈی ایس دے گا، اور آپ اے ڈی ایس کے ذریعے سے جب اس ایجنسی کے تھرو آپ کام کریں گے انٹرنیشنلی یا لوکلی، ایک ہی آپ لوکل بھی کام کریں گے نا تو اس میں ایجنسی یہی ہے، آپ نے انٹرنیشنل کام کرنا ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، اور فری لانسنگ کرنے کے ذریعے سے آپ نے پیسہ کمانا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کی ایجنسی یہی اے ڈی ایس ہی ہوگی۔ اب اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ آپ کو ادارہ ہم دلوائیں گے، ہم بتائیں گے، یہ سارا آپ کا اس میں کوئی چیز مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرنی ہے آپ نے، نہ کوئی ڈیلرشپ کی فیس پے کرنی ہے آپ کا جو کورس ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا شروع دن سے لے کے آخری کلاس تک آپ نے کسی بھی قسم کی کچھ اضافی پیمنٹ قطعی طور پہ جمع نہیں کروانی، کچھ نہیں پے کرنا آپ نے۔ آپ کا جو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہے یہ ملنے کے بعد اب سیکنڈ کیٹیگری میں آپ کو ایک سافٹ ویئر جو ہے سارا وہ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس سافٹ ویئر میں جس طریقے سے ابھی آپ ورڈ دیکھ رہے ہیں، اس ورڈ میں آپ کے سامنے یہ سارا میں جو لکھ رہا ہوں، میں نے اسپیس دینی ہے، میں نے گیپ دینا ہے، میں نے کتنے پیج پہ کتنی چھوٹے فونٹ لگانے ہیں، تو یہ سادی سی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اے ڈی ایس جو ہے اس کے سافٹ ویئر کو یوز کرنے کا مکمل جامع طریقہ جو ہے وہ آپ سیکھیں گے۔ اس طریقے کو سیکھنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنے ایڈ کو ڈیولپ کر سکیں۔ یاد رکھیے گا ایڈ ہمیشہ ڈیولپ ہوتا ہے، اسے ایڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ایڈ بنانے کی کیمپین اسے کہتے ہیں، کیمپین یا ایڈ ڈیولپمنٹ سے کہتے ہیں۔ تو آپ نے اے ڈی ایس کے ذریعے سے کام کرنا۔ اچھا، اب اے ڈی ایس جو ہے اس کے لیے کچھ چھوٹی سی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ جب نیکسٹ کل کلاس کے اندر آئے گا تو یا کل ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، 2-3 دن کے بعد پڑتی ہے، آپ نے بیسیکلی کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو اے ڈی ایس ہے بیسیکلی یہ ملکیت ہے فیس بک کی۔ اے ڈی ایس جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ فیس بک کی۔
فیس بک نے، اگر آپ تھوڑا سا جدید جو ٹرمز چل رہی ہیں اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی رکھتے ہیں تو آپ کو میں تھوڑا انفارم کر دیتا ہوں. دنیا میں 2021 کے آخر میں نا جی میٹا لانچ ہو چکا ہے. کیا لانچ ہو چکا ہے؟ میٹا. میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. میٹا جو ہے یہ 2021 کے ویسے یہ 2022 میں لانچ ہونا تھا، جس کا پلان تھا وہ 2022 کا تھا، لیکن ہوا کیا کہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ 2021 میں کچھ دنوں کے لیے جو فیس بک تھا یا واٹس ایپ تھا یہ ہیک ہو گیا تھا. ابھی آج سے تقریباً کوئی 4 ماہ قبل کی بات ہے، 3-4 ماہ قبل جو فیس بک اور واٹس ایپ ہے یہ ہیک ہو گئے تھے، یا ان کی ہیکنگ کی کوشش کی گئی تھی ایسا کہہ لیجیے. تو اس میں کیا ہوا کہ جو ڈیفرنٹ قسم کے اکاؤنٹس تھے اس میں کچھ ایشوز آئے تھے، شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہو. تو اب جب یہ کام ہوا تو میٹا جو کہ 2022 میں لانچ کرنا تھا وہ ابھی لانچ کر دیا گیا. میٹا بیسیکلی ایک جدید ترین ٹرمنالوجی ہے مارکیٹنگ کی، جو کہ اتنی ایڈوانس لیول کی سروسز آپ کو دینے جا رہی ہے جو ابھی آپ شاید سنیں تو آپ حیران رہ جائیں. آپ ابھی جاتے ہیں دراز پہ کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں، سمپل آپ کو وہاں پہ گلاس یا بوتل یا کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. میٹا کے ذریعے سے جب آپ مارکیٹنگ کریں گے آنے والے دور میں تو اس میں آپ کو کوئی چیز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کو 5D یعنی کہ 5 ڈائمینشن سے دیکھ سکیں گے. ایون کہ آپ اسے جب دیکھتے ہیں تو آپ اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز کی طرح اسے محسوس کر سکیں گے کہ وہ دائیں طرف سے کیسی ہے، بائیں طرف سے کیسی ہے، اوپر سے کیسی ہے. تو یہ چیزیں لانچ کرنے کی جو آپشنز ہیں وہ دنیا میں میٹا کے ذریعے سے، میٹا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ہے، اور یہ بیسیکلی فیس بک جو تھا یہ پہلے اس کی، بلکہ اب میٹا جو ہے وہ فیس بک کا ہی ایک پیٹرن ہے، لیکن فیس بک نے اپنے آپ کو میٹا کے انڈر کر دیا. تو کہہ لیجیے کہ نیا نام میٹا آ چکا ہے جو اپنے اندر میں اب میٹا کی ملکیت فیس بک بھی ہے، میٹا کی ملکیت ADS بھی ہے، میٹا کی ملکیت جو ہے وہ آپ کا جو انسٹاگرام ہے وہ بھی ہے. اسی طریقے سے ملٹیپل اور چیزیں ہیں جو ابھی آپ سیکھیں گے جو میٹا کے انڈر آئیں گی. اب آپ نے یہ جو ساری کی ساری جو سروسز ہیں آپ کی مارکیٹنگ کی، اس کے لیے آپ کے پاس ADS کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے، اور میٹا کے ADS کے سافٹ ویئر کے لیے بھی کچھ ضروری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. یہ کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ یہ آپ نے جب اپنی ایڈ ایجنسی کھولنی ہے، یا اگر آپ نے اپنی ایڈ ایجنسی اگر نہیں بھی کھولنی، آپ نے کوئی سروسز دینی ہے، آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد جو ہے وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ان کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 2 سیکنڈ آپ میں، اچھا اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ کو پہلے بنا ہوا ہے تو بے شک اس کو آپ یوز کر لیجیے گا، لیکن آپ نے جب فیس بک کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ نے ADS کی ڈیلرشپ اپلائی کرنی ہے اور آپ نے وہ لے لینی ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے، تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے فیس بک جو ہے جب آپ اس کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے اس اکاؤنٹ کا اس کوئی لنک نہیں ہے اس کے ساتھ. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کا فیس بک کے اکاؤنٹ پہ آپ کی ساری وہ آپ کے کسٹمرز کی مارکیٹنگ آ رہی ہوگی یا ایسی کوئی، مطلب آپ کے گھر کے اکاؤنٹ کے اوپر کچھ شو نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے ہمیشہ وہ چلتا رہا تھا، اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ویسی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے جی کہ آپ کے پاس فیس بک کے اکاؤنٹ کے علاوہ آپ کے پاس ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ایک یہ بتا دی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے جی، فیس بک کے اکاؤنٹ والی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے جب دوبارہ کلاس میں آنا ہے، کل ہم آگے موو کریں گے، تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں تو کل تک کر لیں. ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں ویسے، لیکن بہرحال آپ یہ ارینج کر لیجیے گا. ایک یہ ہو گیا. نمبر 2 آپ میں سے ہر بندے کے پاس جی میل کی ID آپ میں سے ہر ایک کی بنی ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہوں گی. نمبر 3 آپ میں سے ہر بندے کے پاس ایک عدد کوئی فون نمبر جو ہے کوئی بھی جو کہ سم آپ کی جو ہے وہ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. تو فون نمبر، جی میل اور فیس بک، اصل میں یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ کہاں پہ کام کریں گی؟ آپ کا جب آپ اپنی ایڈ ایجنسی رن کریں گے، یہ جب آپ اپنی سروسز دیں گے مارکیٹنگ کی، یہ جب آپ فری لانسنگ کریں گے، تو فری لانسنگ کرتے ہوئے، ایڈ ایجنسی رن کرتے ہوئے یا نوکری کرتے ہیں آپ، جاب کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے نا ان کا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا. جیسے
اب ڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ کلائنٹ آپ کے ہینڈ اوور اپنے اکاؤنٹس کرے گا. کون سے اکاؤنٹ کرے گا؟ کلائنٹ آپ کے ہینڈ اوور ڈفرینٹ کیٹیگری کے اکاؤنٹس کر سکتا ہے. کلائنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے، فار ایگزامپل ایک کلائنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری آپ نے نا یوٹیوب کے چینل کی مارکیٹنگ کرنی ہے، یوٹیوب کے چینل کی مارکیٹنگ کرنی ہے. اب جب آپ اپنے کلائنٹ کے یوٹیوب کے چینل کی مارکیٹنگ کریں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ کے یوٹیوب کے چینل کی ایکسیس آ جائے گی، اس کا پاسورڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ کا اکاؤنٹ آ گیا. یہ یہاں پہ یہ اکاؤنٹ سے مراد ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں یار مجھے آپ ایسا کریں کہ میرے لیے آپ میری واٹس ایپ مارکیٹنگ کریں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ کا واٹس ایپ کا جو ڈیٹا ہے یا اکاؤنٹ ہے وہ آ جائے گا. یہ سادہ واٹس ایپ نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا ایڈوانس واٹس ایپ ہے جو ابھی آپ سیکھیں گے آئندہ. اچھا، اب یہ وہ کہتے ہیں یار میری ویب سائٹ ہے، چلیں ایسے کریں. وہ کہتے ہیں میری ویب سائٹ ہے، میری ویب سائٹ کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. اب اگر ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس جو کلائنٹ ہے، آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ کی ویب سائٹ کا جو اکاؤنٹ ہے، جو لاگ ان ہے، جو پاسورڈز ہیں، وہ کے پاس آئیں گے ڈیفرنٹ قسم کے کام کرنے کے لیے. اب جب آپ اپنے کلائنٹ کے ان اکاؤنٹس کو ہینڈل کریں گے تو آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر ریلائی کر رہا ہوگا، آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوگا، آپ کے اوپر بیس کر رہا ہوگا کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ان اکاؤنٹس کو تحفظ کے ساتھ استعمال کریں گے اور ان میں کسی قسم کی کوئی نقصان یا اس میں کوئی خرابی جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، جو آپ کی ڈیلرشپ ہے، یہ اے ڈی ایس کی جو کہ آپ کو میٹا کے اے ڈی ایس سے ملے گی، تو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ جب آپ کو مل جائے گی تو اب آپ ایک ریسپانسیبل بندے ہوں گے یا ایک ادارہ ہوں گے، یا اگر نوکری کرتے ہیں تب بھی آپ ایک ذمہ دار امپلائی ہوں گے جس کے پاس اپنی کمپنی کے ڈفرینٹ ایسٹس اور اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کی اتھارٹی ہوگی. یہ جو اتھارٹی ہے یہ بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ہوگی. پریکٹیکل کرتے ہوئے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس میں سم ٹائمز آپ کو ایڈمن کی اتھارٹی ملے گی. یہ کیا ہوتی ہے آپ کو آئندہ سکھایا جائے گا. سم ٹائمز آپ کو ایڈیٹور کی جو ہے یہ آپشن ملے گی، اس کی ایکسیس ملے گی، آپ کو سکھایا جائے گا. سم ٹائمز آپ کو جو ہے وہ سمپلی یوزر کی آپ کو ایکسیس ملے گی اور اس کیٹیگری کے اندر آپ کو اپنے کلائنٹ کے لیے کام کرنا ہوگا. اسی طریقے سے مزید کچھ 2-3 کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ کو جب میں پریکٹیکل میں سافٹ ویئر کے اندر کام کرواؤں گا تو اس جگہ پہ کام کرواتے ہوئے لائیو جب ہم اسے کریں گے تو آپ کا جو ویژن ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اس پہ کلیئر ہو رہا ہوگا. تو یہ ایڈمن، ایڈیٹر، یوزر ڈفرینٹ قسم کی آپ کے پاس ایکسیس ہوگی اپنے کلائنٹ کے اکاؤنٹس کی. یہ چاہے ویب سائٹ ہے، یا چاہے اس کا یوٹیوب چینل ہے، یا اس کی موبائل کی اپلیکیشن ہے، فوڈ پانڈا، کچھ بھی واٹ ایور. اب جب آپ نے ان کو سروسز دینی ہے مارکیٹنگ کی تو اس کے لیے آپ چونکہ ایک ایڈ ایجنسی کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ایز اے فری لانسر بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس کام کو کرتے ہوئے آپ کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ سیکیور رہے، اس لیے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد فیس بک، ایک عدد جی میل، ایک عدد فون نمبر کا ہو. وہ کیا کرتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے وہ آپ کو ایک سیکیورٹی وال بلڈ اپ کرنے کا پورا ایک فینومینا ہے جو آپ کو وہ سمجھاتا ہے، جو کہ ابھی اسی ویک کے اندر آپ کو میں سکھا دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی. آج ابھی وینسڈے ہے تو ہوپ فلی اسی ویک میں ہمارا وہ لیکچر آ جائے گا جس میں سیکیورٹی وال جو ہے اسے بلڈ اپ کیسے کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے. اب سیکیورٹی وال جو ہے جب وہ بلڈ اپ کر لیں گے تو سیکیورٹی وال کو بلڈ اپ کرنے کے بعد اب آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ یا آپ کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے اسے آپ ہیکر سے بچا سکیں گے. اسے آپ جو سائبر کرمنل ہیں، سائبر کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کو، ٹھیک ہے جی، اور کرمنل کہتے ہیں مجرم کو. تو آپ سائبر کرمنل جو ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ سے چوری کر سکتے ہیں، وہ چوری کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پریکٹیکل میں ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. تو سیکیورٹی وال کی پراپر بلڈ اپ آپ کو سکھائی جائے گی. اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد فون نمبر ہو اپنا، ایک عدد جی میل ہو آپ کا، اور ایک عدد فیس بک کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہو. یہ تین چیزوں کے کمبینیشن میں آپ جو ہے وہ ایک عدد سیکیورٹی وال بلڈ اپ کر سکیں گے جو کہ آپ کو ہیکر اور سائبر کرمنل سے بچائے گی. اچھا، اب ایک بات سر اور یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں میں آپ کو ایشور کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس بالکل بیسک ترین آپ کو سمپل اتنی بھی انگلش آتی ہے نا کہ آئی ایم اے بوائے، آئی ایم اے گرل وغیرہ، مطلب بالکل بیسک لیول پہ، تو تب بھی آپ بڑے
ایکسپرٹ طریقے سے یہ سارا کام سیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سمپل چاول بوائل کرنے جتنا آسان ہو سکتا ہے آپ کے لیے. آپ بڑے بہترین انداز میں ان تمام کاموں کی سروسز اپنے لیے, اپنے کلائنٹ کے لیے دے سکتے ہیں. بہترین پیسوں کا, معیشت کا دروازہ اپنے اوپر کھلوا سکتے ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو سیکھا ہے. اب مجھے آپ سے کیا چاہیے سر؟ اگر آپ کلاس میں نہیں آئے تو آپ نے اس کی ریکارڈنگ ضرور سننی ہے. ہوتا ہے نا, خوشی غمی ساتھ چلتی رہتی ہے, ریکارڈنگ ضرور سننی ہے. ریکارڈنگ سننے کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آئے, واٹس ایپ پہ ایڈمن کو آپ نے میسج کرنا ہے, جو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ہمارے پاس جو ہے وہ صبح 10 سے لے کے شام آپ کی کلاس سے 1 گھنٹہ پہلے 6 بجے تک تقریباً پورا سٹاف یہاں پہ موجود رہتا ہے, جو کہ آن لائن اسٹوڈنٹس کی ساری کوئریز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ایک ایک بندے کے ہر سوال کو میں یا باقی جو ٹیچرز ہیں آپ کے سبجیکٹ کے, وہ جواب دے کے آپ کے کنسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہو. بڑی محنت کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. 2 مہینے میں آپ نے اس لیول پہ آنا ہے کہ آپ کے تمام کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں. تو اب اس میں جو فون نمبر ہے, اس میں ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کر دوں کہ آپ اپنے بھائی کا فون نمبر یوز کر سکتے ہیں, اپنی مدر کا کر لیں, اپنے ہسبینڈ کا, بیوی کا, بھائی کا, کسی کا بھی کر لیں, اپنا کر لیں. لیکن جو ایک دفعہ فون نمبر چوز اپنے کر لیا ہے, وہی فون نمبر جو ہے پھر آپ کے پاس لائف ٹائم کے لیے ایکٹیو رہے گا. آپ کی جتنی بھی سارا بزنس ہوگا, جتنی بھی آپ مارکیٹنگ کریں گے, وہ اسی فون نمبر کے ساتھ جو ہے وہ جوائن ہوگی. تو یہ اس میں آپ نے جو ہے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے. یہ جی ہماری جو آج کی پہلی کلاس ہے, اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان ریکوائرمنٹس کو اپنے پورا کرنے کے بعد کل آپ کلاس میں آئیں گے. کل ہماری جو دوسری کلاس ہوگی اس میں فردر ہم آگے موو کریں گے. یہ تمام چیزیں آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے. شاید کسی کے پاس ابھی فیس بک ہو نہ ہو, جی میل ہو نہ ہو, فون نمبر ہو نہ ہو, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ میں آپ کو فردر جو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہے اس کی طرف لے کے جاؤں. دین ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ جو میٹا کا ہمارا اے ڈی ایس ہے, اس کا سافٹ ویئر جو ہے میں آپ کے ہینڈ اوور کروں گا. پھر اس کی ڈیلرشپ ہم لیں گے اور دین اس پہ پریکٹیکل ہم کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے اسٹیپس کے اندر ڈیلی بیسس پہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کلاس میں آنا ہے. اور اگر نہیں آتے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریکارڈنگ سن لینی ہے. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں سر, یہ 30 to 50 ڈیز کا ہمارا ساتھ ہے. اس میں آپ بہترین ارننگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے اگر آپ نے کلاسز کو پراپر طریقے سے لے لیا اور اس جدید ترین فن کو سیکھ لیا. ٹھیک ہے جی, میری بات کرنے کی باری یہاں پہ ختم ہوتی ہے جی. میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے اپنے مائک آن کرنے کے لیے. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے مائک کو آن کر سکتے ہیں. کوئی بھی کویشچن اگر آپ کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اینی کویشچن پلیز. اٹس ناؤ یور ٹرن جی. میری باری بات کرنے کی یہاں پہ ختم ہوتی ہے. میرا لیکچر ختم ہو گیا آج کا. جی ہے جی کوئی سوال آج کی؟ ویسے آج کلاس اتنی مشکل نہیں تھی ابھی تو. جی ساجد صاحب پلیز سوال سر کیجیے گا آپ نے اپنا. جی جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جب سر ہم ایڈ رن کریں گے اپنا تو سر وہ فیس بک پہ وہ ایڈ چلے گا, مطلب کہ جی صرف اے ڈی ایس پہ چلے گا؟ جی بیٹے اے ڈی ایس پہ ایڈ نہیں چلے گا. اے ڈی ایس پہ ایڈ چلے گا نہیں. اے ڈی ایس وہ ایجنسی ہے جو آپ کا ایڈ چلاتی ہے. کہاں پر چلاتی ہے یہ آپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں گے تو فیس بک کے اوپر چلے گا, آپ چاہیں گے تو انسٹاگرام پہ چلے گا, آپ چاہیں گے تو واٹس ایپ مارکیٹنگ ہوگی, آپ چاہیں گے تو آپ کی کسی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ ہوگی, آپ چاہیں گے تو آپ کا کسٹمر ہے وہ کہتا ہے میری اپلیکیشن فوڈ پانڈا کی ہے, لوگوں کے موبائل میں انسٹال کروا کے دو, تو اس کی مارکیٹنگ ہوگی. اب آپ نے کس جگہ پر مارکیٹنگ کرنی ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے یا آپ کا کلائنٹ کرے گا. اے ڈی ایس تو صرف وہ ایجنسی ہے جو آپ سے اشتہار لیتی ہے اور چلا دیتی ہے. اس کی مثال میرے بچے ایسی ہے جیسے آپ نیوز والے کسی بندے کے پاس جائیں, اسے کہ بھائی یہ تیری نیوز ایجنسی ہے, یہ پکڑ میرا اشتہار روزنامہ نوائے وقت میں لگا دے. تو وہ بندہ نہیں کچھ کرتا, وہ تو صرف آپ کے اشتہار کو لگواتا ہے نوائے وقت میں. تو یہ اے ڈی ایس ایجنسی کی طرح اسی بندے کی طرح ہے, یہ آپ سے اشتہار لیتی ہے اور آگے جہاں پہ آپ کہتے ہیں وہاں پہ لگاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہوگا سر. جی بہتر. جی جناب اور کوئی سوال اگر کسی کا ہو, کوئی کنسیپٹ کسی کا کلیئر نہ ہوا, میسیج کے اندر بھی آپ لوگ اپنے سوال کو چھوڑ سکتے ہیں اور مائک آن کر کے بھی آپ اپنے سوال کو کر سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ایسے ہی ہوگا. کلاس جب ختم ہوا کرے گی, ابھی تو بالکل اب شروع میں ڈیفینیٹلی ذرا آسان ہے, آہستہ آہستہ چیزیں ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی زیادہ ہو جائیں گی. تو پھر ہم ہر کلاس کے آخر میں اسی طرح سوال جواب کا سیشن کیا کریں گے, اس پہ پراپرلی آپ کی تشنگی ہونے تک ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تمام چیزیں کلیئر ہیں, کوئی بات تو نہیں پوچھنی ہے آپ نے؟
چلیں بہتر ہو گیا جی. آپ کا جو جن لوگوں کی ہمارے پاس رجسٹریشن ہے وہ ہو چکی ہے، ان کے لیے اچھی بات. جنہوں نے نہیں کروائی اسے مکمل کروا لیں، کیونکہ ہمارا جو جسٹ ہم آفٹر آئی تھنک 1 or 2 days ہم آپ کو دیں گے بطور مہمان کے، جو شاید مجھے نہیں پتا، مجھے ایڈمن نے بتایا تھا کہ شاید 2 دن کا آپ کا ٹائم ہے مہمان کے طور پہ آنے کا اگر کوئی چاہتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہم جو آپ کا گروپ چل رہا ہے اس کو کلوز کر دیں گے. پھر جو صرف ہمارے پاس انرول بننے ہوں گے 50 سیٹیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، اور میرے خیال میں شاید 31 سیٹیں شاید باقی ہیں ہمارے پاس نا. تو کیونکہ موسٹلی پروفیشنلز جوائن کر رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور کوئی جاب کرنے والا ہے، کوئی نائٹ شفٹ والا ہوتا ہے، کوئی تو موسٹلی نوکری والے بندے ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو آپ ریکارڈنگ کے اوپر بھی چل سکتے ہیں، لائیو کلاس میں آنا لازمی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آ جائیں گے تو جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. لے جناب میں کلاس کو کلوز کرتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اللہ حافظ.